السلام علیکم دوستو آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس کو جلب کہتے ہیں، مشک زنی کہتے ہیں، مٹھ مارنا کہتے ہیں۔ جو لوگ ہاتھ سے اپنے مٹھ مارتے ہیں تو اس کے میں آپ کو آج نقصانات بتاؤں گا کہ اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں، یہ کس طرح ہمارے جسم کو، ہماری روح کو تباہ کرتا ہے، اور یہ کتنی ہی بری چیز ہے جو لوگ کچھ دیر کی لذت کے لیے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہاتھ سے سرچشمہ حیات کو خارج کرنے والے لوگ جو مٹھ مارتے ہیں، اس نازیبا چیز کو مشک زنی کہتے ہیں، جلب کہتے ہیں، مٹھ مارنا کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے، جب کسی کو پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے پٹھے ذکی الحس ہو جاتے ہیں، ان کی حس زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کو بار بار تناؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح سے بار بار تناؤ ہوتا رہتا ہے جب آپ مشک زنی کرتے ہیں ہاتھ سے، کیونکہ ہاتھ بہت سخت ہوتا ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں بنے ہوا۔ تو آپ ایک غیر فطری عمل کرتے ہیں، ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے پٹھے ذکی الحس ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اس جرم کو بار بار کرنے کے لیے آپ کو مرتکب کرتے ہیں، آپ کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ اکثر لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، وہ اس سے برائی محسوس کرتے ہیں، لیکن شیطانی وسوسوں کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ بس آج تو اس کام کو کر لوں، پھر آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہی سوچتے رہے تو کبھی بھی اس کام کو نہ چھوڑ سکیں گے، اور یہ آج یوم قیامت تک ختم نہ ہوگا۔ یہ کام قیامت تک ہی پھر تو یہ جاری رہے گا۔ اب اس مرض سے پیدا ہونے والی خرابیاں جو چند موٹی میں آپ کو بیان کروں گا۔ اگر میں ساری یہ خرابیاں بیان کرنے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ چند اہم سوال اٹھاؤں جو اس سے ہوتے ہیں، جس سے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، تو وہ میں آپ لوگ چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو ضائع کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنی قیمتی ہے، اور اس کے ضائع کرنے سے آپ کو کتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور اس کی ہمارے جسم میں اہمیت کتنی ہے۔ جس فعل کو کرنے سے آج وہ 2 منٹ خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو یہی کام سالوں رلائے گا۔ یہ آپ میری بات یاد رکھ لیں۔ یہ جو میرے دوست، میرے بھائی جلب کرتے ہیں یا کر کے اپنا جسم برباد کر چکے ہیں، یا جو ابھی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میرا اہم پیغام ہے۔ آپ اس کو بہت ہی سنجیدگی سے سنیے گا، کیونکہ ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کی رگیں، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے۔ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، یہ جو اندر آپ کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں نفس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر ہڈی تو نہیں ہوتی نا، نالیوں میں خون کا پریشر جاتا ہے۔ جس طرح آپ ایک عام سی مثال لے لیں کہ ٹریکٹر ہے، اگر اس کی ہائیڈرالک ٹھیک ہوگا اور اس کی نالیوں میں موبلائل جائے گا تو وہ کسی چیز کو اٹھا سکے گا، جس طرح ہل ہو گئے یا کوئی اور وزنی چیز ہو گئی، تو سارا یہی سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے ہاتھ کی رگڑ سے وہ نالیاں اوپر سے کمزور ہو جاتی ہیں، ان میں منی جم جاتی ہے اور اوپر سے نیلی رگیں ابھر آتی ہیں، اور پھر عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتے آپ۔ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے منی بالکل پتلی ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے جراثیم بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اور آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے جو خزانہ منی ہے، جس میں منی رہتی ہے یا پکتی ہے، وہ بالکل ذکی الحس ہو جاتا ہے۔ مطلب تھوڑا سا آپ کو خیال آیا نہیں اور آپ کی منی باہر آ گئی، تھوڑا سا آپ کو کسی چیز کو کوئی ننگی فوٹو دیکھ لی یا اس طرح کا کچھ ہوا تو آپ کی منی فوراً باہر آ گئی، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو وہ منی کا جو خزانہ ہے، جو وہانیاں ہیں، جو منی کا
چھوٹی چھوٹی نسیں ہیں وہ بالکل کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ اس کو بار بار رگڑتے ہیں، بار بار اشتعال دیتے ہیں، تو وہ بار بار اٹھنے سے وہ ذکی الحس ہو جاتی ہیں اور امساک بالکل کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی پاخانہ کرتے وقت زور لگایا جائے تو فوراً 2-4 قطرے منی کے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ کا خزانہ منی ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ تھوڑا سا برداشت ہی نہیں کر سکتا آپ کا زور لگانا یا اس طرح کا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ آتی ہے کہ آپ کی اگر شلوار کی ذرا سی رگڑ لگی یا کچھ آپ نے کوئی ننگی فوٹو دیکھ لی یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی الٹی سیدھی چیز دیکھ لی یا کوئی عورت دیکھ لی تو آپ کو فوراً ہی انزال ہو جاتا ہے، فوراً ہی آپ کی منی خارج ہو جاتی ہے۔ آپ اس حالت کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔ اس کا میں بیان آگے دوں گا، اس کی ایک میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے علاج کرنا میں آپ کو بعد میں سکھاؤں، پہلے آپ کو یہ سکھاؤں کہ یہ چیزیں ہیں کیا، ان کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے آپ کو ان کا علاج کرنا سکھاؤں گا، ان کا مزاج آپ کو بتاؤں گا مکمل طور پہ کہ یہ اس بیماری کو حکمت میں کیا بولتے ہیں، اس کا نام کیا ہے۔ جیسے ذکاوت حس کے بارے میں آگے بولوں گا، تو اس کو پھر ذکاوت حس ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس بد فعل کا سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے وہ پڑتا ہے اعضائے رئیسہ پر۔ جب منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اعضائے رئیسہ کیا ہیں؟ تو اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں، دل ہو گیا جو مین اعضاء ہمارے بڑے اعضاء ہیں جن کے بغیر انسان مر سکتا ہے، یا باقی بھی سارے اہم ہیں اور یہ بڑے اعضاء ہیں۔ دل ہو گیا، دماغ ہو گیا، جگر ہو گیا، خصیے ہو گئے جن کو ہم عام زبان میں ٹٹے بھی بولتے ہیں، وہ ہو گئے۔ گویا ان چاروں کی تندرستی سے بدن انسانی تندرست رہتا ہے، اور ان میں سے کمزوری اور خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب یا کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ جب مٹھ مارتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چاروں اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ نہایت مختصر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، نہیں تو اگر میں آپ کو تفصیل سے بیان کرنے لگ جاؤں نا تو یہ بہت ہی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، کیونکہ لمبی ویڈیو میرے دوست اتنا شوق سے نہیں دیکھتے، تو اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ویڈیو بناؤں۔ تو اس سے جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل کو، قلب کو جو نقصان ہوتا ہے دل کو ہوتا ہے۔ جب آپ مٹھ مارتے ہیں کچھ دیر کی لذت پیدا کرنے کے لیے، تو اس وقت یہی نہیں صرف منی نکلتی ہے، منی نکل کر بس منی نکلی اور آپ کا کام ختم ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز اور بھی خارج ہوتی ہے جو کہ منی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے حرارت غضیضی، مطلب جس سے آپ بچہ پیدا کرتے ہیں یا آپ کے اندر کا روح کا عطر ہوتا ہے، وہ منی سے بھی زیادہ مطلب قیمتی ہوتا ہے، جو منی کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ چونکہ اس فعل کو بار بار کرتے ہیں، کچھ میرے دوست تو دن میں 2 بار بھی کر لیتے ہیں، کچھ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو اس فعل کو بار بار کرنا پڑتا ہے، اس لیے حرارت غریزی اتنی خارج ہوتی ہے کہ جتنی اور پیدا نہیں ہو سکتی جتنی ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل بہت کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض کو تو دل کی دھڑکن بالکل تیز ہو جاتی ہے، کسی کو تو ہر تھوڑی سی اگر جلب کر لیں یا اس طرح کا غشی بھی پڑ سکتی ہے، بہت زیادہ دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اس بدفعلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور بدقسمتی سے ہم نے سب کچھ اپنا ختم کر لیا ہے، تو اس کے دل کو اور بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے وہ کسی کی طرف مطلب ایسا بندہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، شرم سے ہر وقت رہتا ہے، نظریں جھکی افسردہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار اور بدکار سمجھتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتشار کے وقت وہ خون کی صحیح مقدار نفس کی جانب دھکیل ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ضعف قلب کے مریضوں کو کامل انتشار بالکل مطلب جس طرح سختی والا انتشار وہ نہیں آتا دل کی کمزوری کی وجہ سے۔ اب آ گیا دماغ، وہ کس طرح کمزور ہوتا ہے؟ تو جلب لگانے سے دماغ کو بہت جلدی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو اعضاء پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں نا، وہ ذکی الحس ہونے کی وجہ سے
وہ بہت ذکی الحس ہو جاتے ہیں، اور اس کے ہونے کی وجہ سے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ خواہ مرد عورت کے ساتھ بھی مطلب سویا بھی رہے نا، تو پھر بھی اس کا نفس اٹھتا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوتا، تب بھی انتشار پیدا نہیں کر سکتے۔ علاوہ سر درد رہتا ہے، اس کے علاوہ جو اور مسئلے آتے ہیں، سر درد رہتا ہے، ذرا سا چلنے یا بیٹھنے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، طرح طرح کے برے خیال پیدا ہونے لگتے ہیں، اور سب سے جو بڑی علامت یہ ہے کہ وہ باوقت انزال اس کو لذت بالکل نہیں ملتی، کہ جس طرح منی کود کے نکلتی ہے بندے کو لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور وہ اس لذت کی دوائیں لے کر اور بھی کمزور ہو جاتا ہے، مطلب امساک کی دوائیں لے لی یا تھوڑی سی ٹائمنگ بڑھانے کی دوائی لے لی، اس سے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جو اصل مرض ہے اس پر حکیم لوگ دھیان نہیں دیتے، کیونکہ اس کو کس وجہ سے ہوا ہے، اس کی کیا کیا چیز کمزور ہے، اس کا علاج کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ نامردی پہ آپ فتح پا لیں گے۔ تو اس کے بعد آ گیا جگر، کہ جگر کیوں کمزور ہوتا ہے، اس کا کیا اس بیماری سے یہ کس طرح کمزور ہوتا ہے۔ تو جلب لگانے کی وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہوتا ہے، کیونکہ منی کے زیادہ اخراج ہونے کی وجہ سے خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جگر کو خون بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں صرف ہو جاتا ہے، کیونکہ منی تو خون سے بنتی ہے نا، تو وہ منی بنانے میں ہی وہ خون لگ جاتا ہے، اس لیے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی، اس وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، اور جو مٹھ مارتے ہیں یا جلب لگاتے ہیں یا مشک زنی کرتے ہیں، ان لگانے والے کے بدن میں خون کم ہونے کے باعث اس کا بدن کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، اور اس کی بھوک بھی بند ہو جاتی ہے۔ اور آگے خصیے کے ان کا کیا ہے، تو اس فعال بد کی وجہ سے یہ بہت ہی گندا کام ہے، تو عضو میں بھی جو خصیے ہیں وہ بھی نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ خون سے منی کو یہی جو خصیے ہیں یہ خون سے منی کنورٹ جو منی بنتی ہے یہی خصیے ہی بناتے ہیں، اس لیے اس برے کام کو بھی اپنا کام بار بار، یہ جو برا کام ہوتا ہے تو منی زیادہ نکلتی ہے، تو پھر خصیوں کو زیادہ منی بنانی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ دن رات کام کرتے ہیں خصیے۔ اور کچی پکی جس طرح کی بھی منی ہو، وہ آگے آپ منی کے جو ہوتا ہے پیمانہ، اس میں یا منی گوش جو ہوتی ہے منی کی تھیلی، اس میں کچی پکی جس طرح کی بھی منی ہوتی ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب آپ بکثرت یہی کام کرتے رہتے ہیں تو منی کی جگہ خون آنے لگ جاتا ہے، اور اس سے خصیے کمزور اور ڈھیلے اور لٹکے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ تو اس انسان کے اعضائے رئیسہ کے علاوہ معدہ، گردہ، مثانہ، یہ بھی ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے، انسان صحیح معنیوں میں زندہ درگور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اور مشاہدے سے پتہ چلا ہے کہ کئی شخص تو اس فعال بد سے اچانک مر گئے، اور بعض اشخاص کو جنون، مالیہ خول یا رشا جیسی بری اور خوفناک بیماریاں چمٹ گئی ہیں یا چمٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا میں تو بار یہ کہتا ہوں اور پکار کے یہ کہتا ہوں، اپنے دوستوں اور بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس برے اور گندے کام سے اپنے آپ کو دور کریں، اور اللہ سے پکی سچی آپ توبہ کر لیں۔ اس کام کے صرف نقصان ہی نقصان ہیں، بعد میں آپ کو تمام عمر پچھتانا نہ پڑے، پچھتاؤ گے آپ کہ یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اپنے بچوں کا خاص طور پر آپ خیال رکھو، ان کو خراب عادت اور بری لڑکیوں، اور آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ نے اور بھی کام آسان کر دیے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کا موبائل وغیرہ چیک کرتے رہیں اور اس برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ نامرد بن جائیں گے اس سے۔ یہ بہت ہی برا کام ہے، نہ صرف اس عادت بد سے
آپ کو گناہ ہوگا اور اس کے بہت ہی زیادہ نقصان ہیں۔ آگے میں آپ کو یہ جو لونڈے بازی کرتے ہیں یا اس طرح کے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں، اور آگے میں آپ کو ضعف مطلب جو مردانہ کمزوری ہے اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا علاج آپ کس طرح سے کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکیں گے، 100% آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ میں ویڈیو آپ کو جلد بنا کے دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ اس طرح سے اگر آپ علاج کریں گے تو دنیا کا کوئی بھی نامرد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دنیا کا کوئی بھی نامرد نہیں رہے گا، وہ انشاءاللہ مرد ہی بن جائے گا۔ ان دیسی دوائیوں میں بہت زیادہ طاقت ہے، اگر کوئی سمجھدار حکیم جس کو اس کے دینے کا پتہ ہو، مرض کی اچھی طرح سے تشخیص کر لے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کو کیسی دوائی دینی ہے۔ اب ہر دوائی اور ہر کشتہ ہر انسان پہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ جب آپ نے اگر مشک زنی کی ہوئی ہے تو آپ کو تلابی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی نفس کی نالیاں بند ہیں تو آپ کس طرح کسی کشتے سے اس کی سختی بڑھا سکتے ہیں، آپ کو ساتھ تلابی کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔